السلام علیکم ناظرین، آج ہم تقریر دل پذیر کے 7ویں حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس موضوع میں جو گزشتہ سبق ہمارا چل رہا تھا اسی میں ہم 2 مثالیں مزید پیش کریں گے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور ساتھ میں ایک ٹاپک ہے خیر اور شر کے الگ الگ خالق ماننے والوں کی تردید کے حوالے سے بھی کچھ دلائل قائم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان 2 مثالوں پر غور کرتے ہیں کہ حضرت 2 مثالیں دے کر ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو خالق سمجھے تو بعینہ ہو یہ ایسی مثال ہے کہ 2 شخص ایک کھیت کی پیداوار پر تکرار کریں، ان میں ایک دوسرے سے اقرار کرے کہ جس کھیت میں یہ کھیتی پیدا ہوئی ہے وہ کھیت بھی تیرا ہے اور بیج بھی تو نے ہی ڈالا ہے، اور بیل، ہل، پاتھا یعنی لکڑی کا وہ آلہ جس سے زمین کو کھودا جائے، اور جو کچھ سامان بیج کے بونے سے لے کر اب تک استعمال ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سب تیرے ہیں، اور روپیہ بھی سب تیرا ہی استعمال میں آیا ہے۔ یہ سب کچھ ہے لیکن پیداوار میری ہے۔ سو ایسے ظالم کا جو جواب بجز سزا کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور ہر اہل فہم یوں ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور دوسرے آدمی کا دعویٰ سچا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، ان کو تو ہمیں دماغ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں ٹانگیں دیں چلنے کے لیے وہ بھی اللہ نے دی، یعنی کسی نہ کسی خالق نے دی ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں سے، ان اعضاء سے جو کام لیں گے اس کے خالق ہم ہوئے، تو یہ ایسا ہے یہ کہ یہ ایک بیوقوفی والی بات ہو جائے گی کہ جس نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، جو ان ہاتھوں کا خالق ہے تو وہی ان ہاتھوں سے ادا ہونے والے جو اعمال ہیں ان کا خالق بھی وہی ہوا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان کے خالق ہم انسان خود ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ اب آگے ایک اور مثال سے وہ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ میری بیوی رانڈ ہو گئی یعنی بیوہ ہو گئی، یا میرا پوت یتیم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ہونا اور یہ کہنا خود اس کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے۔ تو گو ظاہر میں یوں کہے کہ میرا پوت یتیم ہو گیا یا میری بیوی بیوہ ہو گئی، پر حقیقت میں یوں کہتا ہے کہ میری بیوی سہاگن ہے اور میرے بیٹے کا باپ زندہ ہے۔ ایسے ہی اسی طرح یہ فرقہ بھی بظاہر تو یوں کہتا ہے کہ افعال اختیاری کو بندہ پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں در پردہ یوں کہتا ہے کہ خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ فرقہ بھی توحید کا قائل ہوا۔ لہٰذا اس مثال کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، تو وہ اپنی موجودگی کو غیر حاضر شو کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سہاگن ہے اور میرا بیٹے کا باپ زندہ ہے، تو اس بات کا مطلب بھی یہی ہوا کہ بھائی وہ زندہ ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہے تو یہ جھوٹ ہو گیا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری بیوی سہاگن ہے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ خود زندہ سامنے موجود ہے۔ تو دونوں ہی باتوں میں ایک تضاد سا آ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دونوں باتوں میں اپنی موجودگی کا درس دے رہا ہے۔ لہٰذا اس کو چاہے مثبت معنی میں بیان کرے چاہے اس کو منفی معنی میں بیان کرے، دونوں صورتوں میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص بذات خود موجود ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اب اس مثال سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم در پردہ چیزوں کو جیسے مرضی ہم بیان کرتے پھریں کہ کس چیز کا خالق کون ہے، فلانی چیز کا خالق کون ہے، لیکن جب ہم ان کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کے ہاتھوں سے کوئی عمل واقع ہو رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والے تو یہ ہاتھ ہیں انسان کے، اور یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ وہ ایک انسان کے ہیں۔ اس انسان کو کس نے دیے ہیں؟ تو اس خالق نے دیے ہیں، فلاں خالق نے دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہ ایک چین چلتی ہوئی پیچھے جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے، لیکن انسان کو یہ اعمال کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو حقیقت میں ہم جو بھی فرقے آئے ہیں، جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ انسان کو
خالق ثابت کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہی بیان کر رہی ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے خیر اور شر کے الگ الگ خالق ماننے والوں کی تردید۔ باقی رہے وہ لوگ جو خالق خیر اور خالق شر کے جدا جدا قائل ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جو نیکی کا خدا اور ہے اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا خدا اور ہے، دونوں ایک ہی خدا نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ دونوں قسم کے دلائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہی ثابت کرتے ہیں۔ آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ان کو بھی اگر بغور دیکھیے تو ایک خدا کے قائل ہیں، اور ان کے قول سے بھی مثل فرقہ سابقہ کے، یعنی جیسے پہلے بات گزر چکی ہے ان کے مطابق ان کے قول کا خلاف لازم آتا ہے۔ تفسیر اس کی موقوف ایک مقدمے پر ہے، اول اسے کان دھر کر سنیے، من بعد مطلب کی بات عرض کروں گا۔ اب اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں جناب من، ہم جو برے کام کرتے ہیں مثلاً چوری زنا وغیرہ کے، اور اس کے کرنے سے برے کہلاتے ہیں اور ہماری طرف وہ برائی عائد ہوتی ہے، اگر خدا کو ان کاموں کا خالق کہیں تو اس کی طرف ان کی برائی رجوع کرے گی یا نہیں؟ اور اسے بھی ہم ان کاموں کے سبب برا کہہ سکیں گے یا نہیں؟ ان دو فرقوں کے گمان میں تو ظاہر کی روح سے انسان میں اور خدا میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا، اور یہ دھوکہ پڑا کہ جیسے ہم برے کاموں کے کرنے سے برے کہلائے، اگر خدا کو ان کا خالق قرار دیں گے تو خدا کا بھی برا ہونا لازم آئے گا۔ اس بچاؤ کے لیے انہوں نے تو یوں کہا اور انہوں نے وہ۔ اس پیراگراف کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ تمام بری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ برا ہوا، لیکن حقیقت میں یہ دلیل اس کے برا ہونے کی نہیں ہے، یہ دلیل اس کے خالق ہونے کی ہے کہ اس نے ہمارے امتحان کے لیے یہ بری چیزیں بھی پیدا کی ہیں تاکہ ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ بالکل اچھی چیزیں ہی پیدا کرتا تو پھر ہمارا امتحان نہ ہو پاتا، ہمیں پھر کسی چیز کا جو اچھائی اور برائی کا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ پھر اختیار رہتا نہ تو ہماری زندگی کا پھر مقصد بھی نہ رہتا، کہ ہمارے پھر زندگی کا کوئی مقصد بھی نہ ہوتا۔ اگلے پیراگراف میں فرماتے ہیں، پر اس ہیچ مدہ کے فہم ناقص میں یوں آتا ہے کہ یہ کچھ بات نہیں، پیدا کرنا کجا اور کام کرنا کجا، یعنی پیدا کرنا کوئی اور چیز ہے اور کام کرنا کوئی اور چیز۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قیاس کرنے کے لیے یہ بات ضرور ہے کہ دونوں چیزیں ایک سی ہوں۔ اگر یہی قیاس ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ناپاک چیز کے لگنے سے چیز ناپاک ہو جایا کرتی ہے، پر نور آفتاب پاخانہ پیشاب پر پڑتا ہے اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ الٹا اسے بھی منور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس پیراگراف کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بری چیزیں بھی بنائی ہیں، اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بری چیزیں بنائی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر برائی لاگو ہوگی، یعنی وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ برے کام بھی کرتا ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ وہ اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے سورج ہے وہ روشن ہے، وہ روشنی دیتا ہے، وہ حرارت دیتا ہے، اس کی وجہ سے ساری کائنات کا نور ہے، اور یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ جب کسی گندی چیز پر پڑتی ہے تو اس گندی چیز سے اس سورج کی روشنی گندی نہیں ہوتی، نہ ہی یہ جب گندی چیز کو ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آ کر پڑتی ہے تو یہ گندی نہیں ہوتی، نہ اس سے ہماری آنکھیں گندی ہوتی ہیں، بلکہ جب یہ سورج کی روشنی کسی گندی چیز پر پڑتی ہے تو یہ اس کو بھی روشن کر دیتی ہے اور ہماری آنکھوں کے آگے واضح کر دیتی ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کون سی چیز گندی ہے اور کون سی ناپاک۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ سورج کی روشنی گندی ہوگی گندی چیز پہ پڑنے کے لیے تو یہ دلیل غلط ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی برائی چیز بنائی ہے تو وہ برائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے واضح کرنے کے لیے بنائی ہے، ہمارے سامنے کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس کے اس بری چیز کے تخلیق کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بری نہیں کہلاتی، بلکہ اس سے اس کی خلقت بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھائی کو پیدا فرمایا وہاں برائی کا بھی پیدا کرنے والا وہ خود ہی ہے۔ اس سے اس کی جو خلقت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھائی پیدا کرتا ہے اور برائی پیدا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محدود ہے صرف اچھائی پیدا کرنے کے لیے، لہٰذا برائی پیدا وہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا خالق جو صرف ایک چیز پیدا کر سکتا ہو اور دوسری چیز پر قدرت نہ رکھ سکتا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق تو ہوتا ہی ہے، وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہو، پھر ہی ہم اسے خالق بھی مانیں، پھر ہم اس کی عبادت بھی کریں، پھر ہم اسے اس مقام پر بھی رکھیں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اسے خالق شر اور خالق خیر دونوں مانیں گے، تو پھر خالق ہونا اس کے ذات کے مطابق اس کے اوپر صادر آئے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں، اسی طرح خدا کا نور ہے، نور ہر چیز کے وجود کو محیط ہے، پر ان چیزوں کی برائی اس کو لازم نہیں آتی، بلکہ غور کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ بری اور ناپاک چیز کا جس جگہ وجود ہوتا ہے وہ جگہ ہی بری اور ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کا بنانے والا برا اور ناپاک نہیں ہو سکتا۔